Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Hub. तो दोस्तों आज जिस ग्रामर टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब एंड इट्स टाइप। तो एडवर्ब की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एडवर्ब इन इटसेल्फ क्या है। तो चलते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन की तरफ। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो 3 किस्म के लफ्ज़ों को डिफ़ाइन या फिर डिस्क्राइब करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मीनिंग और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, या फिर ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल यूनिट है जो 3 किस्म के लफ्ज़ों में के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। अब हम ये जान लेते हैं कि वो 3 किस्म के लफ्ज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 एडवर्ब। दोस्तों हमने बचपन से ही एडवर्ब के बारे में यही डेफिनेशन पढ़ी है कि एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि वर्ब के मीनिंग के अंदर मज़ीद हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, हालांकि ये एडवर्ब के मुतल्लिक एक अधूरी इन्फॉर्मेशन है। एडवर्ब की मुकम्मल डेफिनेशन यही है कि ये हमारे पास 3 किस्म के लफ्ज़ों को मॉडिफाई करता है, उनके मीनिंग को, जैसे कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। हम इनको मिसालों से समझते हैं। ही स्पीक्स सॉफ्टली, इस सेंटेंस में हमारे पास जो स्पीक है वो आपके पास एक वर्ब है, जबकि सॉफ्टली एडवर्ब है। वो इसलिए क्योंकि सॉफ्टली हमें ये बता रहा है कि वो किस तरह से बोलती है, उसके बोलने का अंदाज़ क्या है, उसके बोलने के अंदाज़ के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम सॉफ्टली के लफ्ज़ को एडवर्ब बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इस जुमले में सिंग्स का जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, वर्ब, जबकि ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुली सिंग के बारे में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम ब्यूटीफुली को एडवर्ब बोलेंगे। अब ये देख लेते हैं कि एडवर्ब किस तरह एक एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग को या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एडअप करता है। एग्जाम्पल, इट वॉज़ ए वेरी गुड मूवी, इसमें हमारे पास गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि वेरी का जो लफ्ज़ है वो आपके पास एक एडवर्ब है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मूवी ना सिर्फ अच्छी थी बल्कि बहुत अच्छी थी। तो इस जुमले में जो बहुत का लफ्ज़ है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्ब। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, इट इज़ क्वाइट कोल्ड, इसमें क्वाइट के एडवर्ब से हमें कोल्ड के एडजेक्टिव के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसकी वजह से हम क्वाइट को एक एडवर्ब बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि किस तरह एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। हम पहली वाली ही एग्जांपल को उठा के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। अब इस सेंटेंस में जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास स्पीक जो है वो वर्ब है, जबकि सॉफ्टली इस सेंटेंस में आपके पास एडवर्ब है। इसी तरह हमने वेरी का एडवर्ब ऐड किया है, जिसकी वजह से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि वो मज़ीद सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। वेरी हमारे पास एक फ़र्स्ट एडवर्ब है जो कि सेकंड एडवर्ब के मज़ीद डिफ़ाइन या डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस एग्जांपल से ये साबित हो गया कि किस तरह एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई करता है। होप सो आपको इस एग्जांपल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। ही रैन टू क्विकली, इस जुमले में क्विकली हमारे पास एक एडवर्ब है, इसके साथ हमने एक दूसरा एडवर्ब लगाया है टू, जिसकी वजह से हमें उस एडवर्ब के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ गई है।
تو اس جملے میں بھی ہمارے پاس ایک ایڈورب ایک دوسرے ایڈورب کو مزید ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اپنا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو دوستوں یہ تھی ہمارے پاس ایڈورب کی ڈیفینیشن ود ایگزامپلس. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈوربس کون کون سے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک ٹیبل تیار کیا ہے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں یا اس کو اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ ویری, جسٹ, اونلی, ریئلی, ویل, آلسو, ناؤ, دین, آلویز, آفن, اسٹل, آلریڈی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر ایڈورب کے ہونے یا ایڈورب کے نہ ہونے سے اس سینٹینس میں کیا فرق واضح ہوتا ہے. اس کو دیکھنے سے ہمیں ایڈورب کی سینٹینس کے اندر اہمیت سمجھ آ جائے گی. تو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس جو لیفٹ سائڈ پر جو سینٹینسز گیون ہیں ان میں کوئی ایڈورب استعمال نہیں ہوا, جبکہ رائٹ سائڈ پر جو سینٹینسز گیون ہیں ان میں ایڈورب کا استعمال کیا گیا ہے, تاکہ آپ کو یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح ایک ایڈورب کسی بھی سینٹینس کے میننگ کو موڈیفائی کرتا ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. یہ جو آپ کو یلو ہائی لائٹڈ پورشن نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایڈوربز ہیں. چلے چلتے ہیں اپنی ایگزامپلس کی طرف. پہلی ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہی رنز, جس میں کوئی ایڈورب استعمال نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ایڈورب استعمال کریں ہی رنز فاسٹ, تو اس فاسٹ کے ایڈورب نے رن کا جو ورڈ ہے اس کے اندر مزید ہمیں ایڈ اپ کر دیا ہے انفارمیشن کو. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل بھی ہے شی ورکڈ. اسی طرح اگر اسی سینٹینس میں ہم کسی ایڈورب کا استعمال کریں تو وہ یوں ہوگا شی ورکڈ ہارڈ. تیسری ایگزامپل آئی ول کال یو. اب اسی سینٹینس میں اگر ہم ایڈورب کا استعمال کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا آئی ول کال یو لیٹر. ہوپ سو آپ کو ایڈورب کی اہمیت کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا. اب ہم جان لیتے ہیں اباؤٹ دا کی فیچرز آف ایڈورب, یعنی کہ ایڈورب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو کوئی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1, اٹ ڈائیورس ماڈیفیکیشن, یعنی کہ ایڈورب ہمارے پاس 3 قسم کے لفظوں کو ماڈیفائی کرتا ہے, جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں وائل وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف ایڈورب. کہ ایڈورب ہمارے پاس ورب, ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کے میننگ کو ماڈیفائی کرتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ڈائیورس ماڈیفیکیشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. نمبر 2, اٹ آنسر اسپیسیفک کویشچنز, یعنی کہ ایڈورب کسی بھی جملے کے اندر خاص قسم کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کب, کیسے, کہاں سے, کتنی دفعہ اور کس حد تک ہوتا رہا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں کسی بھی جملے کے اندر ایڈورب پرووائڈ کرتا ہے. اس چیز کا کانسیپٹ آپ کو ویڈیو کے آخر میں آ کر زیادہ کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر ہمارے پاس ایڈورب کی ٹائپس ہیں. چلیں اپنی تیسرا اہم پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں, جو کہ یہ ہے کہ ایڈورب موسٹلی ایل وائی کے سفکس پر اینڈ ہوتے ہیں. میری بات غور سے سنیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ایڈورب موسٹلی, سارے کے سارے ایڈورب نہیں, لیکن زیادہ تر ایڈوربز ایل وائی پر اینڈ ہوتے ہیں, جیسا کہ سافٹلی, پولائٹلی, کوائٹلی اینڈ ایکسیٹرا. نمبر 4 پوائنٹ, دا پوزیشن آف ایڈورب ویری ود ان اے سینٹینس, یعنی کہ ایڈورب کی سینٹینس کے اندر جو پوزیشن ہے, جو پلیس ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے, وہ مختلف ہو سکتی ہے. 3 قسم کی پوزیشن اس کی ہوتی ہیں, بیفور ورب, آفٹر ورب آر بگننگ آف اے سینٹینس. جیسا کہ شی آلویز ہیلپس می, اس جملے میں آلویز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈورب, جبکہ ہیلپ ہمارے پاس کیا ہے؟ ورب. اس جملے میں ایڈورب ورب سے پہلے آ رہا ہے.
जिससे ये बात साबित होती है कि एडवर्ब वर्ब से पहले भी आ सकता है। दूसरी कंडीशन, आफ्टर वर्ब। एग्जाम्पल, शी हेल्प्स मी ऑलवेज। इस जुमले में हमारे पास हेल्प एक वर्ब है, जबकि ऑलवेज क्या है, एडवर्ब। इस जुमले में हमारे पास एडवर्ब वर्ब के बाद आया है, जिससे ये बात साबित हो गई कि एडवर्ब वर्ब के बाद भी आ सकता है। 3, इन द बिगिनिंग, यानी कि एडवर्ब जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में भी आ सकता है। एग्जाम्पल, ऑलवेज शी हेल्प्स मी इन ट्रबल। इस जुमले में भी हमारे पास ऑलवेज जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और हेल्प्स हमारे पास क्या है, वर्ब। और इस जुमले में ऑलवेज एडवर्ब स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस आया है। आखिरी अहम बात कि एडवर्ब के भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की है कि एडजेक्टिव के भी हमारे पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सिमिलरली हमारे पास एडवर्ब के भी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इस चीज़ की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। होप सो आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्ब के बारे में, यानी कि एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एडवर्ब की किसी भी जुमले के अंदर क्या अहमियत है, हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। नंबर 1, इट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि ये हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर डेप्थ, क्लैरिटी और डिटेल ऐड करता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। नंबर 2, इट ऐड प्रिसिशन एंड मीनिंग, यानी कि एडवर्ब को इस्तेमाल करने से हमारी जो मीनिंग है उसमें मज़ीद एक्यूरेसी और क्लैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो राइटिंग है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इफ़ेक्टिव हो जाती है। नंबर 3, इट इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग। इसका ये मतलब है कि एडवर्ब को इस्तेमाल किया जाता है कहानियों में या राइटिंग में। उसे ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो सेंटेंस है या जो लैंग्वेज है या कह लें राइटिंग है, उसमें एक मूड और एक टोन क्रिएट होती है और हमारी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आपके पास, द कैट मूव्ड। इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एडवर्ब हमने यूज़ नहीं किया। अब दूसरी एग्जांपल देख लें, द कैट मूव्ड क्वाइटली अक्रॉस द रूम। इस जुमले में हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि है क्वाइटली। अब इन दोनों जुमलों में फ़र्क देख लें कि जिस जुमले में हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है तो उससे हमें उस सेंटेंस का कितना आइडिया क्लियर हुआ है, तो जिसकी वजह से हम एडवर्ब को स्टोरी टेलिंग में और राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इट एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट होती है। तो एडवर्ब का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है ताकि हम ये बता सकें कि हम फ़लाँ काम कितनी दफ़ा करते हैं या कितनी मर्तबा करते हैं, उसकी रिपीटिशन बताने के लिए। एग्ज़ाम्पल, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। इस जुमले में ट्वाइस आपके पास एडवर्ब है और इस एडवर्ब से हम ब्रशिंग का जो अमल है उसकी फ्रीक्वेंसी या रिपीटिशन के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह इट आल्सो एक्सप्रेसेस डिग्री। डिग्री का मतलब है कि कोई काम किस हद या किस रेंज तक हो चुका है या होने वाला है, उसके लिए भी हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब इस जुमले में ऑलमोस्ट का जो वर्ड है वो हमारे पास एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब से हमें एक एक्सटेंट, एक हद पता चल गई है कि वो किस हद तक फिनिश हो चुकी है, तो इससे हमारे पास डिग्री शो हो रही है।
تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ اہم باتیں اباؤٹ دا امپورٹنس آف ایڈورب. ہوپ سو آپ کو اچھی طرح سے سب کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اباؤٹ ٹائپس آف ایڈورب کے بارے میں کہ ایڈورب کی بنیادی طور پر کون کون سی ٹائپس ہیں. ایڈورب آف مینر, آف ٹائم, آف پلیس, آف فریکوینسی, آف ڈگری, انٹروگیٹیو ایڈورب, and the last type that is relative adverb. فرینڈز, میں نے آپ کے لیے ایڈورب آف پرابیبلٹی کو بھی ٹائپس آف ایڈورب میں انکلوڈ کر لیا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ ہے اور اس کا اکثر اوقات ایگزامز یا ٹیسٹ میں پوچھا جاتا ہے, اس لیے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی فرسٹ ٹائپ کو جو کہ ہے ایڈورب آف مینر, یعنی کہ ایک ایسی ٹائپ جو کسی بھی کام کے طرز, انداز یا طریقے کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرے. اس ٹائپ آف ایڈورب کو ہم ایل وائی کے سفکس سے اینڈ کرتے ہیں. اگزامپل, شی سنگز بیوٹیفلی. اس جملے میں بیوٹیفلی کا جو ورڈ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سنگنگ کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے, کس طریقے سے کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بیوٹیفلی کو ہم ایڈورب آف مینر بولیں گے. اس جملے میں ہمارے پاس ایڈورب ورب کو ڈیفائن کر رہا ہے. انگلش لینگویج میں موسٹ کامن ایڈورب آف مینر ہمارے پاس ہیں کوئکلی, سلولی, ایزیلی, بیڈلی, سافٹلی, لاؤڈلی, کلیئرلی. نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس ایڈورب آف ٹائم. نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک ایسی ٹائپ جو کہ ہمیں کسی بھی کام کے وقت کے بارے میں بتاتا ہے, یعنی کہ کوئی کام کس وقت کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. فار ایگزامپل, آئی میٹ ہم یسٹرڈے. یہاں پر جو یسٹرڈے ہے وہ آپ کے پاس ایک ایڈورب آف ٹائم ہے کیونکہ وہ ہمیں ملنے کے وقت کے بارے میں معلومات دے رہا ہے. اس ایگزامپل سینٹنس میں بھی ہمارے پاس ایڈورب ورب کو ڈیفائن کر رہا ہے. انگلش لینگویج میں ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈورب آف ٹائم ہے ناؤ, دین, سون, ٹوڈے, یسٹرڈے, ٹمارو, آلریڈی, لیٹلی, ریسنٹلی. اب ہمارے پاس جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب آف پلیس, یعنی کہ ایک ایسی ٹائپ آف ایڈورب جو کسی بھی کام کی لوکیشن, پوزیشن یا پھر پلیس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرے. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں, ہی از ویٹنگ آؤٹ سائڈ. اس جملے میں جو ورڈ آؤٹ سائڈ ہے وہ ہمارے پاس ایڈورب آف پلیس ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ویٹنگ کا عمل کس جگہ ہو رہا ہے. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اس جملے میں بھی ہمارے پاس ایڈورب ورب کو ڈیفائن کر رہا ہے. ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈورب آف پلیس ہیں ہیئر, دیئر, نیئر بائی, ایوری ویئر, سم ویئر, اینی ویئر, آؤٹ سائڈ. اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹائپ کی طرف جو کہ ہے ایڈورب آف فریکوینسی. فریکوینسی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کی ریپیٹیشن کیا ہے, یعنی کہ کوئی بھی کام کتنی مرتبہ یا کتنی دفعہ کیا جاتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ اگزامپل دے سکتی ہوں کہ جیسے کہ ہم فزکس میں پڑھتے ہیں فریکوینسی از ایکول ٹو نمبر آف ریپیٹیشنز پر یونٹ ٹائم. یہ ایک اسپیسیفک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم فزکس میں استعمال کرتے ہیں, لیکن انگلش میں ہم اس کا ایک جنرل کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں ایکسکلوڈنگ ٹائم, یعنی کہ انگلش میں ہم فریکوینسی کی ایک جنرل ڈیفینیشن لیتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ فریکوینسی کا مطلب ہوگا نمبر آف ریپیٹیشنز. یعنی کہ جب ہمیں یہ بتانا ہو کہ کوئی کام ہمیشہ ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے یا کبھی بھی نہیں ہوتا, ان قسم کے پرسپیکٹیوز کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایڈورب آف فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں. اگزامپل, شی آلویز کمز آن ٹائم. اس جملے میں لفظ آلویز جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈورب آف فریکوینسی ہے جو کہ ہمیں اس کے آنے کا بتا رہا ہے.
اس جملے میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایڈورب ورب کو ہی ڈسکرائب کر رہا ہے. ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈورب آف فریکوینسی ہیں always, usually, often, sometimes, rarely, never, frequently. ہوپ سو آپ کو یہاں تک ٹائپس آف ایڈورب سمجھ آ گئی ہوں گی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹائپ جو کہ ہے ایڈورب آف ڈگری، یعنی کہ ایک ایسی ٹائپ آف ایڈورب جو کہ ہمیں کسی بھی کام کے ہونے کی رینج یا پھر حد بتائے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ایڈورب آف انٹینسٹی بھی بولتے ہیں. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. I am very happy. اس جملے میں ہمارے پاس جو ویری ہے وہ آپ کے پاس ایڈورب آف ڈگری ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص کس حد تک خوش ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ویری کو ایڈورب آف ڈگری بولیں گے. اس جملے میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ایڈورب ہے وہ ورب کو نہیں بلکہ وہ ایڈجیکٹو کو ڈسکرائب کر رہا ہے. اس ایگزامپل سینٹنس میں ہمارے پاس ہیپی کوئی ورب نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے. انگلش لینگویج میں ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈورب آف ڈگری ہیں ویری، ٹو، کوائٹ، آلموسٹ، جسٹ، انف، نیئرلی، ہارڈلی، ایکسٹریملی. اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے آپ کے پاس انٹروگیٹو ایڈورب، یعنی کہ ایک ایسی ٹائپ آف ایڈورب جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو کسی بھی سینٹنس میں. جب بھی ہمیں ورب کی مینر، ٹائم یا پھر پلیس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو اس کے لیے ہم انٹروگیٹو ایڈورب کا استعمال کرتے ہیں. انٹروگیٹو ایڈورب کا استعمال ہمیشہ انٹروگیٹو سینٹینس میں ہوگا اور اس سینٹینس کے آخر میں انٹروگیٹو مارک بھی آئے گا. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. When will you arrive؟ اس جملے میں آپ کے پاس جو when ہے وہ ایک انٹروگیٹو ایڈورب ہے، کیونکہ اس کو استعمال کر کے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں شخص کب تک پہنچے گا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا انٹروگیٹو ایڈورب. یہاں پر بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایڈورب ورب کو ڈیفائن کر رہا ہے. انگلش لینگویج میں ہمارے پاس موسٹ کامن انٹروگیٹو ایڈورب ہیں when، where، why، how. یہ چار ہی ہمارے پاس انٹروگیٹو ایڈورب کہلاتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ریلیٹیو ایڈورب کو، یعنی کہ ایک ایسا ٹائپ آف ایڈورب جو کہ ریلیشن شپ کو شو کرے بٹوین ٹو کلازز. اب وہ دو کلازز کون سے ہوں گے؟ ہمارے پاس ایک ہوگا انڈیپینڈنٹ کلاز اور دوسرا ہوگا ڈیپینڈنٹ کلاز. یعنی کہ ریلیٹیو ایڈورب ہمارے پاس دو کلازز کو جوڑتا ہے، جن میں سے ایک کلاز آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوگا جبکہ دوسرا کلاز آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ کلاز ہوگا. اس میں آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ کلاز ہے اس کو ہم ریلیٹیو کلاز بھی بولتے ہیں. یعنی کہ ریلیٹیو ایڈورب کے بعد میں آنے والا جو بھی کلاز ہوگا اس کو ہم ریلیٹیو کلاز یا پھر ڈیپینڈنٹ کلاز بھی بولتے ہیں. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. That's the house where he was born. اس جملے میں where آپ کے پاس ایک ریلیٹیو ایڈورب ہے اور اس کے بعد جو بھی کلاز آپ کو نظر آ رہا ہے he was born، یہ آپ کے پاس کیا ہے ریلیٹیو کلاز. اور اس سے پہلے جو آپ کے پاس کلاز موجود ہے that's the house، یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا انڈیپینڈنٹ کلاز. اس سینٹنس میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ where کے ریلیٹیو ایڈورب کے تھرو ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاس کو ایک ڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اس ایگزامپل سینٹنس میں بھی ہمارے پاس جو ایڈورب ہے وہ ورب کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے. ہمارے پاس انگلش لینگویج میں موسٹ کامن جو ریلیٹیو ایڈورب ہیں وہ ہیں when، where، why. یہ تین ہمارے پاس ریلیٹیو ایڈورب پائے جاتے ہیں انگلش لینگویج میں. اکثر ہمارے پاس یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایک ریلیٹیو ایڈورب دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں جوڑ سکتا ہے یا پھر دو ڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں جوڑ سکتا ہے.
تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ریلیٹیو ایڈورب ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کو ایک ڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ ہمارے پاس لاسٹ ٹائپ ہے ایڈورب آف پروبیبلٹی، یعنی کہ ایک ایسا ٹائپ آف ایڈورب جو کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے امکانات یا پھر چانسز کو ظاہر کرے، یعنی کہ جب بھی اسپیکر کو کسی بھی کام کے شیور یا ان شیور ہونے کو ظاہر کرنا ہو، یا پھر کسی بھی کام کے ڈگری آف سرٹینٹی یا پھر انسرٹینٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہو، اس کے لیے ہم ایڈورب آف پروبیبلٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں، مے بی اٹ ول رین ٹوڈے۔ اس جملے میں مے بی آپ کے پاس ایک ایڈورب آف پروبیبلٹی ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بارش ہونے کے کتنی حد تک امکانات ہیں، اور اس سے ہم انسرٹینٹی یعنی کہ شکوک و شبہات کو ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ دوسری اگزامپل میں ہم سرٹینٹی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح ہی ول سرٹینلی ہیلپ یو۔ اس جملے میں سرٹینلی آپ کے پاس ایک ایڈورب آف پروبیبلٹی ہے، کیونکہ اس سے ہم کافی حد تک یقین کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دراصل ہمارے پاس ایڈورب آف پروبیبلٹی دو قسم کی سچویشنز کو شو کرتا ہے۔ نمبر 1 انسرٹینٹی یعنی کہ شک کو ظاہر کرنا، نمبر 2 سرٹینٹی یعنی کہ یقین کو ظاہر کرنا۔ تو ان دونوں کے لیے ہم ایڈورب آف پروبیبلٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موسٹ کامن ایڈورب آف پروبیبلٹی ٹو شو سرٹینٹی ہیں ڈیفینیٹلی، سرٹینلی، انڈاؤٹلی، شیورلی، جبکہ انسرٹینٹی کے لیے ہم جو ایڈورب آف پروبیبلٹی استعمال کرتے ہیں وہ ہیں پروبیبلی، لائکلی، پاسبلی، پرہیپس، مے بی۔ ہوپ سو آپ کو سارے ٹائپس آف ایڈورب سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم اپنے فائنل کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ایڈورب کی ڈیفینیشن کو سمجھا تھا کہ ایڈورب ہمارے پاس 3 قسم کے لفظوں کو ڈسکرائب کرتا ہے، ورب، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب۔ لیکن اگر آپ نے یہ نوٹس کیا ہو کہ اب تک ہم نے جتنے بھی ٹائپس آف ایڈورب پڑھے ہیں اس میں ایڈورب زیادہ تر ورب کو ہی ڈیفائن یا پھر ڈسکرائب کر رہا ہے۔ ایک آدھ جو ٹائپس تھیں یا ایگزامپلس تھیں اس میں ہمارے پاس ایڈورب نے ایڈجیکٹیو کو بھی ڈیفائن کیا تھا، لیکن بہت ریئرلی ہمارے پاس ایڈورب کو ڈیفائن یا ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ سارے فیکٹس ہمارے پاس انگلش لینگویج میں پائے جاتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو کنکلوژن کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناؤ اٹس ٹائم فار پریکٹس۔ میں نے آپ کے لیے کچھ ایگزامپل سینٹینسز تیار کیے ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں نے آپ کے لیے ایڈورب کو آلریڈی ہائی لائٹ اور انڈرلائن کر لیا ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ان انڈر لائن اور ہائی لائٹڈ ایڈورب کی جو ٹائپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آپ ان کا آنسر مجھے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے ایک PDF فائل بھی جنریٹ کیا ہے اباؤٹ ایڈورب اینڈ اٹس ٹائپ، اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر اور ایڈورب کی ٹائپس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔